ہارون رشید نے ملعون نے جناب بہلول کو کہا تو بڑا شیعہ علی کا، بڑا علی علی کرتا ہے، علی علی کرنا چھوڑ دے۔ ملنگ بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں، اللہ جانے جملہ کیسے استقبال کریں گے۔ علی علی کرنا چھوڑ دے۔ جناب بہلول فرماتے ہیں ارے جاہل تو چاہتا ہے میں نماز چھوڑ دوں؟ ہاں جی دی نماز علی ہے بھائی جی بسم اللہ سے سر کہتا ہے تو بڑا علی علی کرتا ہے، کبھی تیرے علی کے پاس فرشتہ جبرائیل آیا تھا قدیر بھائی، کبھی جبرائیل آیا تھا، التاف سر اٹھاؤ عمران جی، جبرائیل آیا تھا۔ جناب بہلول فرماتے ہیں پہلے تو بتا کبھی اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آیا؟ ہارون رشید کہتا ہے 24,000 مرتبہ۔ ملنگ مسکرا کے کہتا ہے علی کے پاس 48,000 مرتبہ۔ پیچھے نہ رہنا، پیچھے نہ رہنا۔ کہتا ہے 2 گنا بڑھا دیا علی کو ڈبل ریشو سے۔ رسول اللہ کے پاس 24,000 مرتبہ وہ کنا کا لیا جا کے ہیلو سونے کسی کو کیسے دیں اور میں ذکر علی کا کر رہا اور بندہ سو جائے۔ ایک سلوات مل کے بلند آواز اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ میں یہاں پہ روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حافظ صاحب موجود ہیں۔ بس گھروں سے علی کی مجلس میں آ جانا ہی عبادت ہے، یہاں پہ بیٹھ کے بولو یا چپ رہو عبادت ہے۔ اگر بھائی کی آنکھ لگ گئی تو ہو سکتا ہے اس کو ولی زیارت کروا رہے ہوں۔ میں کو ولی تو نہیں ہوں نا کہ مجھے پتہ ہے زیارت میں توجہ ہے۔ کہتا ہے علی کے پاس 48,000 مرتبہ دلیل دے ورنہ قتل کر دوں گا۔ چپرار کی سرزمین میں میرا جملہ قتل آج تک نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوگا۔ عمران بھائی میں ان کی سماعت سے واقف ہوں، یہ میری ہدایت سے واقف ہے۔ کہتا دلیل دے، جناب بہلول فرماتا دلیل کیسی؟ تو نے اللہ کے نبی کا اعلان نہیں سنا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے جاہل، فرشتہ آتے بھی علی سے ملتا تھا، جاتے بھی علی سے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ حیدری توجہ ہے آپ جی یہ جو نبی گالی یہ بھی وارث ممبر سنونی کی دی ہوئی بھیک ہے۔ شاہ نجف جو دیتے ہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ جو بندہ پلان کر کے آئے نا میں یہ پڑھوں گا، بندہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ قدیر بھائی یہاں پہ بندہ وہ پڑھتا ہے جو وہ پڑھاتے ہیں۔ بے شک بے شک عقیدہ بولتے ہیں نا جی، بولو فرنٹ پہ بیٹھ کے ضرور بولنا آپ کی مہربانی۔ اللہ فرما رہے خاندان کو ذہن علم کی وجہ سے بڑی پیاری نقابت کرتے ہو، علم کی وجہ سے عالمین کا حاکم بنایا۔ تو عالمین میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں۔ مولا تجھے زواریوں پہ لے گئے، مسجد ربط الشمس دیکھو، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ علی نے سورج کو واپس بلایا۔ جب علی نے سورج کو واپس بلایا نا، شاعر کا قلم اٹھا، ربائی میں پڑھتا نہیں لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں، تمام سید شبیر شریف تمام حلالی میرے ساتھ مل جائیں کہ دیکھا ہے زمانے میں ایک مزدور نرالا چوٹی میں پھرے چاہتے سلیمان چھپائے اور ڈلتے ہوئے سورج کو یوں کرتا ہے اشارہ جیسے کوئی مالک کسی نوکر کو بلائے۔ بسم اللہ بسم اللہ عالمین کا حاکم بنایا اللہ نے علم کی وجہ سے۔ یہ چاند ہے نا ذہن کے، چاند روک نہیں رہا، کبھی دائیں حرکت کرے کبھی بائیں جائے۔ شاپا نے دیکھا پریشانی کے عالم میں کملی والے کے پاس آئے، فدا کبھی قومی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان، یا رسول اللہ کیا قیامت کا منظر ہے۔ چاند روک نہیں رہا، پوری تقریر چھوڑ دینا، یہ جملہ نہ چھوڑنا۔ کملی والے نے چاند کو دیکھا تو مسکرا کے فرمایا یقیناً کوئی حاکم اس سے کھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیدار ہو جاؤ۔ کچھ جملے ہوتے ہیں جن میں زور نہیں لگایا جاتا، جملے میں زور ہوتا ہے۔ یقیناً کوئی حاکم اس سے کھیل رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، وضاحت فرمائے۔ فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔
کملی والے اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ. قرآن میں اللہ نے فرما دیا لا تقدموا بین ید اللہ والرسول. خبردار اپنے قدم کو نبی کے قدم سے آگے نہ بڑھانا. جب یہ محمد کے پیچھے چلنے لگے جب علی کا دروازہ آیا محمد روک گئے, پیچھے نہ گئے. علی کا دروازہ آیا اور جی محمد روک گئے. ایک تیز ترین صحابی آگے بڑھا, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں چاند اپنی جگہ پہ کیوں نہیں, آپ ہمیں علی کے دروازے پہ لے آئے. آمینہ کے لال نے جو جملے کہے وہ جنت میں تو لکھے ہوئے ہیں, وہ کعبے کی دیوار پہ لکھنے چاہیں گے. حبیب کبریا نے فرمایا یہی بات تو تجھے سمجھانے کے لیے اس دہلیز پر لایا ہوں. ارے میرے پیارے صحابہ سنو, اس گھر میں جو بچے ہیں نا یہ چاند ان کا کھلونا ہے. بولنا جی بتا مارا بھائی. یہ چاند اس گھر میں رہنے والے بچوں کا کھلونا ہے یہ نہیں. ماشاءاللہ مالک ہے, جب چاہیں اسے کھیلیں, جب چاہیں توڑ لیں, جب چاہیں سورج کو موڑ لیں. وہ مالک, اللہ نے مالک بنایا وہ جو ہے. انہیں یہیں پہ کھڑا کر کے رسول اللہ دہلیز کے قریب آئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا کی تسبیح پڑھی. پہلے بیٹی پر سلام کیا, سلام عرض کرنے کے بعد محمد فرماتے بیٹی میں اندر آ جا. پیچھے رہ گئے, بیٹی کا در ہے, محمد اجازت مانگ رہے ہیں. یار اللہ جانے کہ سوچ جو بندے بیٹھے جناب زہرا کی دہلیز ہے, محمد اجازت مانگ رہے ہیں. بچے بیٹھ بیٹی بابا علیہ السلام بابا محمد حویلی میں زہرا میں آئے. چاند اپنی جگہ پہ نہیں روک رہا. یہ جملہ ذہن میں ہے. محمد قریب آ کر کہتے ہیں بیٹی آپ کا سلام ہو, میرا حسن کہاں ہے؟ پیچھے نہ رہنا ہے کافی سجی, پیچھے نہ رہنا جی. آپ کے زندگی آؤ, میرا حسن کہاں ہے؟ بی بی فرماتی ہے بابا حسن جھولے میں آرام فرما رہے ہیں. محمد چل کر جب حسن مجتبیٰ کے جھولے کے قریب گئے, ننھی سی عمر میں امام حسن مجتبیٰ ننھے ہاتھوں کی ننھی انگلیوں سے چاند کو جدھر اشارہ کرتے چاند اچھے نوکر کی طرح ادھر جاتا. وہ جو ہے یہ نہیں, چاند نہیں روک رہا. وہ جو ہے یہ تیرا وہ امام ہے حسن مجتبیٰ جن کے دن آ رہے ہیں. ایک بندہ کہتا مولا حسن مجتبیٰ سے اپنا رسول اللہ, رسول کے بیٹے عیسیٰ نبی کے پاس بڑے معجزے تھے. مولا حسن فرماتے ہیں کیا کرتا تھا عیسیٰ؟ کہتا مولا عیسیٰ نبی مٹی کے ساتھ پرندے بناتا تھا. چپراڑ بولو اس سے بھی چپ ہو جاؤ, میری داخل میں فرق نہیں, لیکن جملہ سننا. عیسیٰ مٹی سے پرندے بناتا تھا, پھر ان میں پھونک مارتا پرندے اڑ جاتے. میں نے جملے پہ دیکھنے کتنے بندے مجلس میں ہیں, کتنے کہیں اور سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا نے ایسے کیا پرندے اڑنے لگے. بولو نا یار, مولا نے ہاتھوں کو ایسے کیا پرندے اڑنے لگے. پرندوں کی پرواز دیکھ کر یہ پریشانی کے عالم میں بے ہوش ہوا. آپ بولیں گے جملے پر, آپ نہ بولے تو مجھے دکھ لگے گا. یہ بے ہوش ہوا. مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا مولا میں پریشان اس لیے ہوں, عیسیٰ پرندے بنانے کے لیے پہلے مٹی لے کر آتا تھا, پھر پانی لے کر آتا تھا, نہ آپ مٹی لے کر آئے نہ پانی لے کر آئے. مولا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں سن, عیسیٰ پرندے بنانے کے لیے تراب کا محتاج ہے, میں ابو تراب کا بیٹا. بسم اللہ. میرے اس مولا کے لیے ایک بات بڑی مشہور ہے, اور یہ ممبر سے کرنا ضروری سمجھتا. اچھا مولا کا نا, مولا علی بادشاہ کے ایک صحابی ہوئے جن کا نام ہے ساسا بن سبحان. ان کا مزار ہے کوفہ میں. اتنے چاہیے صحابی ہوئے مولا کے کہ مولا حسن مجتبیٰ نے شرائط میں لکھا ذلیل شام کو کہ آج کے بعد میرے بابا کہ صحابی ساسا بن سبحان پہ ظلم نہیں کرو گے. چپ ہو گئے ہو,
کتنا بڑا صحابی تھا، سرکار میں سمے سے مار کی طرح انہیں بھی ذبح کیا گیا. لباس یہ ممانت نہیں ہے، غصہ نہ کرو، لباس پہن سکتا بندہ، لیکن مجلس میں بیٹھ کے بولنا ہے. ذاکرین نے کہا آپ کو سمجھا رکھا ہے کہ جڑا اتھا نہ بولے قبر چی نہ بولے سی. بسم اللہ بن دی ہے نا، میں زور پہ لاؤں تیری نہیں لگی. امام صادق فرماتے ہیں کہ دنیا میں بولو یا چپ رہو، قبر میں کہنا پڑے گا علی حق ہے. سجد جب حرف زن ہوتے ہیں تو عمران غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، اور علی کے ذکر میں چپراڑ والوں، علی کے ذکر میں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. ہن بول رہے ہن بول رہے سارے ساسا بن جوان، یہ تیرے مولا علی بادشاہ کا وہ صحابی ہوا کہ جب 36 ہجری مولا میر کائنات کو ممبر ملا نا. اچھا ممبر وہ جو زینے والا ہوتا ہے، سیڑھیوں والا. عرش پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے. پہلا صحابی وہاں بیٹھا جہاں رسول اللہ کے قدم ہوا کرتے تھے، جو ابھی وہی تھی. دوسرا وہاں بیٹھا جہاں پہلے خلیفہ کے قدم قدم تھے. تیسرا وہاں بیٹھا جہاں دوسرے خلیفہ کے قدم تھے. جب علی بادشاہ کو ممبر ملا، لوگوں نے سمجھا علی زمین پہ بیٹھے بیٹھے، زینے تو مکمل ہو چکے ہیں. علی بادشاہ ممبر کی طرف پڑے، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا. علی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. تھک گئے ہو، شاباش، مشکل جملہ تھا آپ نے ساتھ دیا. دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، تیسری پہ قدم رکھا. علی وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے آوازیں کسی، میں نے کہا ابو طالب کے بیٹے تو وہاں بیٹھ گیا جہاں پر اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. تو نے منبر رسول کی توہین کی ہے، تو وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. علی بادشاہ کو جلال آیا. علی فرماتا ہوں لوگوں اپنی زبانیں بند کرو، یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں نے محمد کے کاندھوں پہ قدم رکھے. بولنا بولنا تو ساسا بن جوان وہ صحابی ہے جس سب نے مولا علی کو مبارک دی. مولا مبارک کو ممبر ملا. واہ 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 کیا بات کیا بات. ساسا بن جوان وہ صحابی ہے جس نے ممبر کو مبارک دی. ماشاءاللہ تھک کے بیٹھے ہو، ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں رات گئے تک جاری رہے گی. مولا بانی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس نے ممبر کو مبارک دی. تجھے مبارک ہو، آج تجھے تیرا حق ملا ہے. سلو ناموں میں حسن مصطفیٰ مولا نے اس کا نام بھی لکھا، اور اس کا ایک بھائی تھا زید بن سہام، وہ بھی مولا کی محبت میں مارا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں سے، فلاں بن فلاں سے مولا حسن مصطفیٰ نے صلح کی تھی. چپراڑ والوں بڑا پیارا سنتے ہو، میں نے سن کے بولتے ہو. چلو پھر جملہ آپ کے بولنے کے لائق ہے. میں نے کہا لفظ صلح بتاتا ہے کہ کبھی جنگ تھی. پیچھے رہ گیا وہ بندہ جو اب نہیں بولا، مجھے دکھ لگا. لفظ صلح بتاتا ہے کہ کبھی جنگ تھی، اور اگر کبھی جنگ تھی تو کیوں تھی؟ تیرے نبی کا فرمان ہے جس شخص کے دل میں میری آل کے لیے ایک لمحہ بھی بغض رہا وہ جہنمی ہے. یہ کاغذ قلم لے کر مولا حسن مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے. تم نے توجہ نہیں کی؟ مولا کے دروازے پہ جب کاغذ قلم لے کے آگے نا کہ حسن سنو، تحریر آپ کریں گے، جو آپ لکھیں لکھ دیں. جب کاغذ قلم میرے مولا حسن مصطفیٰ کے دروازے پہ آیا، میں جانتا ہوں میں مشکل موضوع پڑھ رہا ہوں. جب کاغذ قلم آ گیا تو مولا نے اپنے نانا محمد کے مزار کی طرف اشارہ کر کے کہا نانا مبارک ہو، آپ کا بیٹا جنگ جیت گیا ہے. شاباش، اب پیچھے نہ رہنا. نانا آپ کا بیٹا جنگ جیت گیا ہے. نانا دیکھے نا ذرا میرے دروازے پہ یہ کاغذ قلم لے کر آ گئے ہیں، یہ وہی نہیں جن سے تو مانگتا رہا، انہوں نے دیے نہیں تھے.
حسن مجتبی کو لڑنا نہیں آتا تھا. پڑھی لکھی عوام سے میں بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں امام حسن مجتبی کو لڑنا نہیں آتا تھا اس لیے تلوار نہیں اٹھائی. ایک جملہ کہوں حسن مجتبی کی شجاعت بند اس جملے میں، جس کے شاگرد کو زمانہ عباس کہے. کوئی بولو نا جنہیں سمجھ آ رہی ہے. جو حسین جیسے بادشاہ کا بھی امام ہے تو جو ہے مولا نے شرائط لکھی تو مولا نے پہلی شرط لکھی آج کے بعد حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ آج کے بعد حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. انہوں نے سنو لکھ دی. انہوں نے کہا ایک ہم بھی لکھوائیں گے. مولا مسکرائے. ان کا صرف قرآن و سنت پہ نہیں، عمر بن عاص نے مشورہ دیا ذلیل شام کہ تو لکھوا کہ صرف قرآن و سنت پہ نہیں سیرت شہین پر بھی عمل ہو. میرا مجمع چوپ ہے اس لیے انہیں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. سیرت شہین ہے جو مولا علی بادشاہ سے پہلے جو خلیفہ گزر چکے ہیں نا خلفاء، انہیں شیخین کہا جاتا ہے. جب اس نے کہا نا سیرت شہین پر بھی عمل ہوگا، مولا مسکرائے. مولا فرماتے لکھ دو. لکھ دی. مولا پھر مسکرائے لکھ دو. لکھ دے. مولا مسکرائے کیوں؟ میں نے سجدے میں جا کے پوچھا مولا مسکرائے کیوں؟ میرا مولا امیر حسن مجتبی فرماتے آپ اللہ سے جاہل نہ بن. تجھے پتہ نہیں چلا جب میں نے جو لکھا کہ حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا، انہوں نے کہا کہ سیرت شہین پر بھی عمل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو علی سے پہلے گزر چکے تھے وہ بھی قرآن و سنت پہ عمل نہیں کرتے. کیا کہنا ہے؟ جی سید مولا حسن مجتبی کی جو جنگ سے برداشت نہیں، شکست کا برداشت نہیں، انہوں نے پلاننگ انہوں نے کیسے کرتے ہیں حسن کو دربار میں بلاتے ہیں اور پھر اس سے استقبال میں کھڑے نہیں ہوں گے. علی کا بیٹا ہے اپنی توہین محسوس کرے گا اور فلاں کھڑا ہو جائے میرے باپ کی تعریف کرے، فلاں کھڑا ہو جائے اپنے باپ کی تعریف کرے، فلاں کھڑا ہو جائے میرے باپ کی تعریف کرے. حسن کی سننی نہیں ہے اور کوشش کرنی ہے کہ توہین امیز جملے علی کے لیے کہے جائیں. انہیں پتہ نہیں تھا یہ حسن ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام ابن امام. مدینے کا بازار تھا. میں رک کے جملہ کہہ رہا ہوں. مدینے کا بازار تھا. میرے مولا گھر سے باہر تشریف لائے. سواری پہ تھے مولا. ایک بندے نے نا مولا حسن مجتبی کی سواری کی لجام میں ہاتھ ڈالا اور مولا کو برا بلا کہنا شروع کیا کہ گالیوں تک آ گیا. چپ کر گئے. ایک مرتبہ پھر وہ نہیں سنی. بھائی اللہ کے صاحب آگے ایک توجہ ہے. اتنی گالیاں اس نے حسن مجتبی کو دی کہ اس کا گلا خشک ہو گیا. اب اس سے بولا نہیں جا رہا. اللہ جانے کیسے سمجھ آئے گی کون بولے گا. اس سے مولا حسن مجتبی کی توہین کرتے 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 گلا شکستہ ہو گیا. توجہ چپرار والوں، بولا نہیں جا رہا. جب اس کا گلا خشک ہو گیا اب آواز نہیں آ رہی. مولا حسن مجتبی فرماتے تھک گیا ہے. بولتے کیوں نہیں؟ پیاس لگی ہے تو جنت سے کوثر منگوا دو. بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے. بھوکا ہے تو جنت سے کھانا منگوا دو. جب اس نے سنا اتنا بڑا کریم ہے حسن، کہتا ہے کلمہ پڑھائیں. مولا نے فرمایا ابھی تو مجھے گالیاں دے رہا تھا. کہتا ہے گالیاں دینے پر جو جنت کے کھانے کھلاتا ہے وہ عزت کرنے پر اللہ جانے کیا کیا دے سکتا ہے. بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. تو ذلیل شام نے پلاننگ کی. مولا حسن مجتبی کو بلایا. انہوں نے کہا فلاں فلاں بندہ کھڑا ہوگا اور میرے لیے فضائل کہے گا، حسن مجتبی کے لیے نہیں. پہلی بات تو کھڑا ہی نہیں ہونا. جیسے ہی میرے مولا کا قدم مبارک آیا دربار میں، ہواؤں نے آندھیوں سے ملاقات کی. توجہ ہے یا نہیں کہ یہ تو بادشاہ کا منکر ہے آج اسے سبق نہ سکھائیں. دربار کے پردے اٹھے، طوفان آیا. گرنے کے ڈر سے سب سے پہلے ذلیل شام کھڑا ہوا. اللہ جانے کیا سن رہے. جب وہ کھڑا ہوا تو اس کے کرندے بھی کھڑے ہو گئے.
جیسے ہی مولا آئے، مولا اپنی مسند پہ بیٹھے، جو مولا کی جگہ تھی وہاں بیٹھے، اس نے اپنے بندوں سے کہا تم کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تو تو کھڑا ہوا ہے، جو بھی تک ساتھ دے رہے پیچھے نہ رہے، پہلے تو کھڑا ہوا ہے، آپ جی پہلے تو کھڑا ہوا ہے، کہتا مجھے رب اکبر کی قسم میں خود کھڑا نہیں ہوا، جیسے ہی علی کا بیٹا ہے نا حسن، جیسے ہی حسن دربار کے اندر آیا ہے تو حسن کے پیچھے ایک قداور دیو کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا، اس نے تیزی سے بڑھ کے مجھے کان سے پکڑ کر کہا ہے کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے، استقبال میں کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر جو ہے مولا بیٹھ گئے تو وہ پلاننگ کے مطابق نجس ابن نجس کے فضائل پڑھنے لگے۔ اچھا نام معلوم ہے، میں لیتا نہیں، نام معلوم ہے، بلدیت مشکوک ہے۔ اس نے ایک بار مدینے میں آ کر نا پورے مدینے میں قرض بانٹا، وہ جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دی، ہزاروں درہم دینار بانٹ رہا، جب دے دے کہ اس نے کہا حسن کو دوں گا، جتنے پورے مدینے میں بانٹے اتنے اکیلے حسن مصطفیٰ کے لیے لے آئے۔ مولا نماز کی تعقیبات میں تھے، مولا نماز سے فرصت ملی، کہتا ہے اپنا رسول اللہ کون؟ شاباش۔ مولا حسن مصطفیٰ سے کہتا ہے جتنا پورے مدینے میں دیا ہے یہ سارا مال آپ کے لیے ہے، مجھے دولت کی کمی نہیں، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں کہتا ہوں ایسی ماں کے بیٹے کو دولت کی کمی ہوتی بھی نہیں۔ شاباش۔ مولا نے مجھے ذکر کی عباس کے پرچم کی قسم کہتی ہے کہ مولا نے مال کو دیکھا بھی نہیں، اس کا ایک حبشی غلام تھا، اس نے پھڑ کر مولا حسن کا جوتا سیدھا کر کے مولا کے آگے رکھا، مولا نے جوتا پہنا اور حبشی سے کہا مال اٹھا لے، شاباش مال اٹھا لے۔ معاویہ کہنے لگا مولا حسن مصطفیٰ سے جبنا رسول اللہ آپ نے دیکھا بھی نہیں، ہیرے جواہرات ہیں آپ نے دیکھا بھی نہیں اور دان کر دیے۔ حسن فرماتے ہیں مجھے دولت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں زہرا جلال ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا حسن مصطفیٰ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ تو مولا کی اس نے پلاننگ کری، ایک بندہ کھڑا ہوا وہ کہتا کیا کہنے ابو سفیان کے اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، دوسرا بندہ کھڑا کہتا میرے باپ کے کیا کہنے، تیسرا کہتا ہے علی کے لیے تو سنا ہے وہ پیمند لگے کپڑے پہنتا ہے۔ مجھے ایک بھائی نے حکم دیا تھا یہ اہل سنت کا محلہ ہے، اہل سنت میں ایک جملہ کہہ دوں اگر نہ بولے تو مجھے دھوکا لگے گا کہ میں نے پھر کیوں پڑھا، جملہ ضائع کیوں کیا۔ رسول اللہ کی پیارے کملی والے کی جوتی کو جب بھی صاف کیا ہے علی نے کیا ہے، شاباش، جب بھی اس کو سلائی کیا علی نے کیا ہے۔ کتابوں کے جملے کہ ایک مرتبہ مولا علی رسول اللہ کے جوتا صاف کر رہے تھے، سلائی کر رہے تھے، صحابی اکٹھے ہو گئے یا علی رسول اللہ کا جوتا ہمیں بھی دے، ہم بھی صاف کرنا چاہتے ہیں۔ علی بادشاہ فرماتے جس کا جوتا اسی سے پوچھو، شاباش، جس کا جوتا ہے اسی سے پوچھو۔ چل کر کملی والے کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ کے جوتے پہ علی نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں بھی دینا، ہم آپ کا جوتا صاف کرنا چاہتے ہیں۔ محمد مسکرا کے فرماتے ہیں جو صاف کر رہے ہیں اسی سے پوچھو، صاف کر رہا اسی سے پوچھو۔ چل کر علی کے پاس ہے، علی فرماتے ہیں میں نے کہا جو ہے محمد سے پوچھو۔ پھر گئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ فرماتے ہیں اس لیے اس میں معاملہ میری مرضی کا نہیں، میرا جوتا عام جوتا نہیں ہے، سنیوں چپ نہ رہنا، میرا جوتا وہ ہے جس نے عرش پہ جانا ہے۔ اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے جوتے کو کوئی غیر معصوم ہاتھ لگائے۔ شاباش، اور جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا شیعہ نبی نبی نہیں کرتے، علی علی کرتے، میں چپراڑ کے علاقے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم شیعہ یا علی اس لیے کرتے ہیں کہ یا نبی کہنے کی تمیز آ جائے۔ مدنی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی علی کل ایمان نعرہ
ہم کہتے ہیں علی امام المتقین ہے، ہم کہتے ہیں علی یعصوب الدین ہے، ہم کہتے ہیں علی قاتل المشرکین ہے، علی اللہ کا ولی ہے، علی حاجت روا ہے، علی شیر خدا ہے، علی مصدر حیاتہ ہے، علی عروۃ الوثقی ہے، علی نصیری کا خدا ہے. سر اٹھاؤ اور آپ ناصر کا ساتھ دو. میں کہتا ہوں نصیریوں کا خدا اپنی دستار کے ساتھ جس کے جوتے صاف کرے اسے محمد کہتے ہیں. سیدوں کی ماں، باوجود توجہ کرے، سیدوں کی ماں ام الائمہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جب محمد کے گھر آئی ہیں تو عرب کی عورتوں نے تانا دیا، بنت خویلد تیرے باپ کے سر سے شملہ عرش کو چھوتا ہے اور تو عبداللہ کے یتیم کے گھر آ گئی. موضوع سے باہر نہیں، موضوع سے ریلیٹڈ جو تیرے باپ کے سر کا شملہ، تو اتنے بڑے تاجر کی بیٹی ہے، تیرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا ہے اور تو عبداللہ کے یتیم کے گھر آ گئی. بی بی کہتی کوئی شک نہیں، میرے باپ کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا ہے، لیکن جس محمد کی کنیز بان کر آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا ہے. کملی والے کا جوتا جب بھی صاف کیا علی بادشاہ نے کیا. جب مولا حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہو گئے تو پلاننگ کے مطابق ایک بندہ کھڑا ہوا، جاہل دوسرا کھڑا ہوا، اس نے توہین کی حد کر دی مولا علی بادشاہ کی. چپراڑ والوں مولا مسکرا کے فرماتے تو وہی نہیں جس کا باپ تجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا ہے. ہائے ہائے اللہ جانے کیا سن رہے ہو. علی کا دشمن ہونے کے لیے حرامی ہونا ضروری ہے. وہ جو ہے نیک ماؤں کی اولاد علی کو مانتی ہے. اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے ایک مشورہ دینے لگا ہوں کہ چند شیعوں کی ضد میں علی جیسا امام نہ چھوڑنا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. حسین جیسا سخی نہ چھوڑنا چند شیعوں کی ضد میں کہ میں بھی حسین حسین کروں گا، مجلس میں جاؤں گا. یہ بار صاحب آئے ہیں رنگ پور سے، نہیں ہے رنگ پور میں ایک بار صاحب ہے پورا گھر، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے مجلس میں کیوں جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مجلس میں جا کے پتا چلتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. چند شیعوں کی ضد میں علی جیسا امام نہ چھوڑو. ضیاء الحق کے دور کی بات کر کے میں موضوع میں جملہ کہتا ہوں، بھائی کو ممبر دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق، ہم تو بچپن میں تھے چھوٹے چھوٹے، میں نے اپنے استاد محترم سے جملہ سنا، ناصر عباس قبلہ شہید ملت دافع، کہ اس نے علماء کی میٹنگ بلائی اور اس نے کہا شیعہ عالم دین نہ آئے، سارے مکتب فکر کے علماء بلائے، انہوں نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ اور دین اسلام کے ایسے پہلو اٹھاؤ جن میں علی نہ ہو. نتیجے پہ ہر زبان علی علی کرے. دین اسلام کے عمران جی ایسے پہلو اٹھاؤ جن میں علی نہ ہو. اس کی میٹنگ کے دوران اس کا جو سرمن تھا، اس کا پین تھا، غلام تھا، وہ تھا اہل سنت سے، اس کا نام تھا خادم حسین. میں کہتا ہوں علی کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری تو نہیں ہے، سنی بھی مانتے ہیں علی کو، شرط یہ ہے کہ حلالی ہو. سارے مانتے ہیں علی کو، کون نہیں مانتا علی کو؟ سارے مانتے ہیں. انہوں نے کہا خادم حسین میرے لیے چائے لے کر آؤ. جنرل جان نے کہا وہ سنی تھا حلالی. انہوں نے کہا یہ تو علی کا منکر ہے، کیا علی کے بغیر دین؟ آج اس کو میں مزہ نہ چکھاؤں. اس نے دودھ گرم کیا، چینی ڈالی، نمک ڈالا، لے آئے. پنڈ تھا تو جملے کی سمجھ نہیں آنی تو پھر کی فائدہ. جب پہلا سپلی ہونے کا پتی تو نے ڈالی نہیں ہے، پتی کے بغیر چائے کیسی؟ انہوں نے کہا اگر پتی کے بغیر چائے نہیں ہے تو علی کے بغیر دین کیسے؟ ہاتھ اٹھاؤ حیدری. جب مولا حسن مجتبیٰ سے ایک اور شکست لی تو انہوں نے کہا کہ توہین کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا. میرے مولا ایک باغ میں تشریف فرماتے، جملہ فضیلت میں آخری ہے، مولا تشریف فرماتے ایک باغ میں تو یہ قریب سے گزرے، عمر بن عاص بھی اس کے ساتھ تھا. انہوں نے دیکھا وہ علی کا بیٹا کھڑا ہے، اب جو نہ بولے تو مجھے دکھ لگے. توہین کا پہلو ڈھونڈنا چاہتے تھے لیکن بھول چکے تھے کہ یہ رسول کی آل ہے. وہ جو ہے آگے آ کر وہی کہتا ہے فرعون شام، کہتا حسن تیرے بابا کا یہ انعام تھا سلونی کا، تیرا بھی ہے.
جو جملے کا ہے مولا حسن مجتبی نے. مولا فرماتے تو نہیں جانتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعوے وہی رہتے ہیں. شاباش مشکل جملے پہ بولے دعوے وہی رہتے ہیں. کہتا اچھا پھر بتا تیرا بھی دعویٰ ہے نا سلونی کا, پھر بتا کھجور پہ کتنی گٹلیاں ہیں. مولا فرماتے 4444 ہماری سطحین میں بھی لکھا ہے, حیات القلوب میں بھی لکھا ہے, کتنی تفاسیر کا نام روجن میں لکھا ہے. مولا حضرت فرمایا 4444 اس نے اپنے نوکروں کو چڑھایا. شبیر شاہی جب انہوں نے اوتار لی گننا شروع کی, جب اس نے دیکھا نا باقی اتنی بچی ہے جتنی 4444 ہو جائے, آنکھوں کے اشاروں سے یہ کہنے لگا ایک بٹاؤ ایک کٹاؤ ایک بٹاؤ ایک کٹاؤ. انہوں نے اشارے سے کہا نہ پڑھتی ہے نہ کرتی ہے نہ پڑھتی ہے نہ کرتی ہے. یہ اپنی سواری پہ بیٹھا اور جانے لگا, کہنے لگا اور تیرے پاس علم غیب ہے, تو رسول کا بیٹا ہے نا, تو نے علم غیب سے بتایا ہے. مولا حسن فرماتے ہیں جاتے ہوئے علی کے لال کا جملہ سنتے جا, یہ میں نے غیب سے نہیں بتایا, میں حسن نے کہا وہ ہو گئی. تو سامعین گرامی قدر شاہدوں نے تو حد لکھ دی کیونکہ جانشین رسول ہونے کا دعویٰ یہ تو یزید بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے جو تاریخ سے وابستہ ہو جانشین رسول ہوا تو حسین کی بیعت مانگ رہا ہے. انہیں خط لکھا شاہدوں نے, انہوں نے کہا میرے پاس آؤ میں خراج پیش کروں. اصل جانشین مصطفیٰ کون؟ معاویہ کی طرف سے اس کا بیٹا یزید آ گیا, اور مولا علی بادشاہ کی طرف سے ان کا لخت جگر امیر حسن مجتبی. سلوات سب پہ واجب. ذہنی جملے مزہ بڑھا دیتے ہیں. یہ جملہ سنے گا جب پہلے دن یزید آیا, شاہرون کے پاس نا تصاویر تھی سابق انبیاء کی. انہوں نے ایک تصویر اٹھائی, یزید سے کہتا اسے جانتے ہو؟ یزید نے پہلی بار دیکھا بیچارے, وہ کہتا میں نہیں جانتا. تو جانشین مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ کہتا میں نے دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ میرے دربار سے, دفع ہو جاؤ. دوسرے دن دربار کو غسل دیا گیا. نہیں میرے مجمع نے توجہ نہیں کی, آپ کی خاموشی نہیں ہے, توجہ. دوسرے دن غسل دیا گیا. شبیر شاہ جی غسل کیوں دیا گیا؟ جو پہلے دن آیا تھا وہ کل نجاست تھا, جو دوسرے دن آیا وہ کل طہارت ہے. غسل دی کیا بات ہے, غسل دیا گیا. میرے مولا اس نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میرا سلام. مولا فرماتے میرا بھی سلام. کہتا میں نے کچھ سوالوں سے بھی کیے تھے, کچھ سوال آپ سے بھی کرنے. اب یہ اس نے کہا سوال کرنے. مولا حسن فرماتے تیرے پاس کل کتنی تصویریں ہیں, اور پنڈ تھان دے لوگوں پیچھے نہ رہنا, تیرے پاس کل کتنی تصویریں ہیں, جتنی تصویریں بھی ساری لے آیا. مولا نے فرمایا سامنے دیوار کے ساتھ ایک ایک کر کے رکھا. یہ جب رکھ کے آیا مولا نے اس کو شانے سے پکڑا. مولا ہلا کے فرماتے سن, اسے معافی دلائی میرے باپ نے, اسے معافی دلائی میرے باپ نے, اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے, شکم ماہی میں اس کا تو گردہ ختم, اسے سانس دلائی میرے باپ نے. اللہ جانے حسن مجتبی کی شان میں جملہ ہے, کون کون بولے گا؟ مولا فرماتے ہیں ان میں اکثر نبیوں کا یہ فرض ہے میری ماں کے در کی غلامی کرے تو کہے تو انہیں میں ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کرے. بسم اللہ بسم اللہ. تیرے اس ایمان کو زہر دیا مسلمان, تیرے ایمان کی شہادت کا بھی یہ پاک مہینہ ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں مشکل موضوع پڑھتا ہوں, باقی پھر بانی کی جو مرضی ہوتی ہے بانی حکم دیتا ہے پھر میں وہ پڑھتا ہوں. میرے مجمع میں جو بیٹھے ہو روزے دار بھی ہو نمازی بھی ہو, جب سارا دن کا روزہ رکھنے کے بعد روزے دار کو سب سے زیادہ کس چیز کی طلب ہوتی ہے؟ جملہ نہیں, قیامت اس جملے میں مسائل سارے دن کا بلکہ سارے سال کا روزہ دار ہے میرا مولا,
صرف ایک مہینہ نہیں، پورا پورا سال روزہ رکھتے تھے. افطاری کا وقت ہوا تو جس کو افطاری کے وقت پانی کی جگہ زہر مل جائے آئے اجرکم جنہیں ہائے کیا ہے سوائے غم حسین پہ کوئی غم نہ دیکھو. ذہن مولا تیری آنکھ سے قبول کرے. زہر ملا مولا کو، زہر مل گیا تو کہتی ہے یا اپنا رسول اللہ اور پیئے نا. مولا فرماتے ہیں اچھا جملہ غربت کا اس سے بڑا کیا ہے؟ مولا حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے قاسم کو 3 سال میں یتیم کرنا چاہتی ہے؟ اس سے بھی چوپوں کا سنو، جملہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مولا حسن مصطفیٰ وہاں سے اپنے گھر آئے، بیویوں میں فرماتی جاتے اس گھر آئے جہاں پہ جناب قاسم تھے. مولا نے ایسے دستگاہ کیا کہ بی بی روایت کرتی ہے، بی بی فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ رسول کے بیٹے نے آج تک ایسے دروازہ دستک نہیں دی. آج اللہ خیر کرے کیا ہو گیا؟ دروازہ کھولا تو مولا حسن مصطفیٰ چہرے کا رنگ تبدیل ہونے کو آیا. مولا نے فرمایا مجھے جلدی جلدی بستر دو. بستر پہ جناب قاسم لیٹے ہوئے. مولا اپنے بستر پہ لیٹ گئے. مولا فرمایا میرا قاسم جو ہے نا میرے سینے پہ لٹا دے. جن کی چھوٹی اولاد ہے ماتم کر کے جملہ سننا، میرا قاسم میرے سینے پہ لٹا دے، میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو 3 سال کے جناب قاسم تھے، اپنی نیند سو رہے تھے. بیویوں میں فرمایا جناب قاسم کو اٹھایا، باپ کے سینے پہ لٹایا. جناب قاسم تڑپ کے اٹھے، اماں مجھے کس آگ پہ لٹا دیا ہے؟ حسن مجتبیٰ رو کے فرماتے قاسم بیٹا آگ نہیں، تیرے بابا حسن مجتبیٰ کا سینہ ہے، مجھے زہر جو مل گیا ہے. عزادارو جناب حسن مجتبیٰ فرمانے لگے ام فروا میرے قاسم کو بھیج، میری زینب بہن کو بلا لائے، اللہ جانے کون ماتم کرے گا. عزادارو جناب قاسم جانے لگے. حسن کہتے ہیں ایسے نہیں، اس کی یتیموں والی شکل بنا دے. جناب قاسم کے آستین اڑ گئے، گریباں چاک کر دیا گیا، سر میں آگ ڈال دی گئی. جناب قاسم حویلی زہرا کے باہر بی بی زینب کے دروازے پہ بیٹھے بیٹھے روتے روتے جب آنکھ لگ گئی، بچے تھے نا، آنکھ لگ گئی نماز شب پڑھنے کے لیے ساری بیویاں جاگی ہوئی تھی. بی بی فضا نے دیکھا کہ دروازے پہ کچھ آیا ہے. بی بی نے دروازہ کھولا، جناب قاسم کو یتیموں والی حالت میں دیکھا. بی بی فضا رو کے بی بی زینب کے پاس ماتم کرنا آ کر کہتی ہے زینب او ہم اجڑ گئے ہیں، قاسم یتیموں والی حالت بنا کے آئے. اجرکم اللہ ماتم کر رہا. عزادارو جب قاسم کی یہ حالت دیکھی، بی بی زینب نے فوراً اپنی چادر کو لیا، اپنے بھائی حسن کے پاس آ گئی. میں کہوں گا عزادارو یہ میرا مولا حسن امیر تھا جس کے پاس بی بی زینب چادر لے کر آ گئی. وہ کربلا کا غریب تھا جس کی لاش پہ گئی تو ہاتھ ایسے بدے ہوئے تھے. اللہ اللہ